عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف قباء کے لوگوں میں ملاپ کرنے تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیح کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پس نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1201۔ ابو وائل نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ ترجمہ یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کورنشیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1202۔ زہری نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1203۔ یحییٰ بلخی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو وکی نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور انہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1204۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرا دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر اس دن آپ نے انتقال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1205۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا۔ ماں نے پکارا کہ اے جریج جریج، پس وہ پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو؟ پھر ماں نے پکارا کہ اے جریج، وہ اب بھی اس پس و پیش میں تھا کہ اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ ماں نے پھر پکارا اے جریج، وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا، اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ آخر ماں نے تنگ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ جریج کا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے؟ عورت بچے کو لے آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے، تمہارا باپ کون؟ بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا گڈریا میرا باپ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1206۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھ سے معیقب بن ابی طلحہ صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا فرمایا، اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1207۔ غالب بن قطان نے بیان کیا، ان سے بکر بن عبداللہ مزنی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1208۔ یار آواز تیز تھوڑی کم کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابو نضر سالم بن ابی امیہ نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پھیلا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1209۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹا یا اس کو دھکیل دیا۔ آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تم بھی دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ اس کے بعد نظر بن شمیل نے کہا کہ ذعتہ زال سے ہے، جس کے معنی ہے کہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اور دعتہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لیا گیا ہے یوم یدعون، جس کے معنی ہیں قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ درست پہلا ہی لفظ ہے، البتہ شعبہ نے اسی طرح عین اور تا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1210۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ارزق بن قیس نے بیان کیا، کہا کہ ہم اہواز میں جو کئی بستیاں ہیں بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ صحابی رضی اللہ عنہ آیا
اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ شعبہ نے کہا یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر خوارج میں سے ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ اس شیخ کا ناس کر۔ جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، اور تم کیا چیز ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں، وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1211۔ یونس نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور رکوع پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ یہ صاف ہو جائے۔ اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس حالت میں کہ بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لحی کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1212۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلے کی طرف رینٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا کہ رینٹ نہ نکالا کرو۔ پھر آپ اترے، خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ہی ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1213۔ قتادہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1214۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھیں کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1215۔ ابن فضیل نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی۔
اور فرمایا نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1216۔ کثیر بن شنظیر نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مطلق میں بھیجا۔ میں جا کر واپس آیا، میں نے کام پورا کر دیا تھا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا، اور جب اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے، اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1217۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ابو حام سلمہ بن دینار نے، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قباء کے قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں ملاپ کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، تصفیح کے معنی تصفیق کے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو؟ یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1218۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ ہشام اور ابو ہلال محمد بن سلیم نے ابن سیرین سے اس حدیث کو روایت کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1219۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن حسان فردوسی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1220۔ روح بن عبادہ نے کہا کہ ہم سے عمر نے جو سعید کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ڈلا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا۔ مجھے برا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1221۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، اور ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریاح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو مردود پھر آ جاتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں برابر وساوس پیدا کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، کمبخت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہ تھیں۔ اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ابو سلمہ نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1222۔ محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمرو نے کہا کہ مجھے ابن ذاب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں صورتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1223۔ مالک ابن انس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن اعرج نے، اور ان سے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قاعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے، پہلا قاعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1224۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید انصاری نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن اعرج نے خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قاعدہ اولا نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1225۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لیں۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1226۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں گھٹ گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا جی ہاں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1227۔ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی نے خبر دی، انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالیدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا، اور پھر اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1228۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز پڑھی۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر آپ ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں؟ ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کہتے تھے وہ بولے یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئیں۔ ذوالیدین بولے کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1229۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے اعرج نے، ان سے عبداللہ بن بحینہ اسدی نے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ اولیٰ کیے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ آپ بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے۔ اس روایت کی مطابقت ابن جریج نے ابن شہاب سے تکبیر کے ذکر میں کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1230۔
ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر۔ اسی طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھیں، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھیں یا 4، تو بیٹھے بیٹھے ہی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1231۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1232۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں بکیر نے، انہیں قریب نے کہ ابن عباس، مسعور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اثر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم سب کا سلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں سے منع کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا بھی تھا۔ قریب نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچایا۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق دریافت کر۔ چنانچہ میں ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا، انہی پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ میرے گھر تشریف لائے، میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کے بازو میں ہو کر یہ پوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان 2 رکعتوں سے منع کیا کرتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ باندی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، سو یہ وہی 2 رکعت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1233۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ ملاپ کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانے شروع کر دیے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھائے رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں نماز میں ایک امر پیش آیا تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگے تھے؟ یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ جس کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا۔ اور اے ابو بکر، میرے اشارے کے باوجود لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1234۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں، لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1235۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1236۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے، کہا ہم سے واصل بن حیان احدب کبڑے نے، ان سے معرور بن سوید نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1237۔ اعمش نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شفیق بن سلمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔
اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1238۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن ابی شعشع نے، انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے، سلام کے جواب دینے، چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دباج کے کپڑوں کے پہننے سے، قصی سے، استبرق سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1239۔ سعید بن مسیب نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس روایت کی مطابقت عبد الرزاق نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معمر نے خبر دی تھی، اور اس کی روایت سلامہ نے بھی عقیل سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ معمر بن راشد اور یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو صح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد حبرہ، یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1241 1242۔ معمر بن راشد اور یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو صح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ لیث بن سعد نے کہا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی کہ امام العلا انصار کی ایک عورت نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، نے خبر دی کہ مہاجرین قرعہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟
آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام العلا نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1243۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا، دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس روایت کی مطابقت شعبہ کے ساتھ ابن جریج نے کی، انہیں ابن منقدر نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1244۔ مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1245۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1246۔ ابو معاویہ نے خبر دی، انہیں ابو اسحاق شیبانی نے، انہیں شعبی نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا، اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1247۔ ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے، ان سے عبد العزیز نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1248۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ سبحانی نے، ان سے ذکوان نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خاص فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا۔
اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا، حضور اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بچوں پر بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1249۔ شریک نے ابن اصبہانی سے بیان کیا کہ ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے مراد ہیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1250۔ علی نے بیان کیا ان سے سفیان نے، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت یہ ہے، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1251۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور صبر کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1252۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اس سے ان کی قمیض بنا دو۔ آپ کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1253۔ عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی۔ آپ نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا۔ حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1254۔ خالد نے بیان کیا ان سے حفصہ بن سیرین نے اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1255۔ وکیع نے بیان کیا ان سے سفیان نے، ان سے خالد حذا نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھیں۔ جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرو۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1256۔ ابن عون نے خبر دی، انہیں محمد نے ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ چنانچہ جب ہم غسل دے چکیں تو آپ کو خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1257۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھجوایا، آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی، ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1258۔ عطیہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت میں یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو۔ حفصہ نے بیان کیا کہ عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سر کے بال 3 لٹوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1259۔ ایوب نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے بال کھولے گئے، پھر انہیں دھو کر ان کی 3 چٹیاں کر دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1260۔ ایوب نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن سیرین سے سنا، انہوں نے کہا کہ عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں انصار کی ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، ایک عورت آئی۔ بصرہ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی، لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کر لینا۔ غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرا دینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غسل دے چکیں تو اطلاع دی، اور آپ نے اظہار عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اندر بدن سے لپیٹ دو، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کی کون سی بیٹی تھیں، یہ ایوب نے کہا، اور انہوں نے بتایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعش لپیٹ دی جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن میں اسے لپیٹا جائے، اظہار کے طور پر نہ باندھا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1261۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے حذیل نے، اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوندھ کر ان کی 3 چٹیاں کر دیں۔ اور وکی نے سفیان سے یوں روایت کیا، ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کی چٹی اور 2 ادھر ادھر کے بالوں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1262۔ ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حفصہ نے بیان کیا، ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے لو، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو۔
اور آخر میں کافور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کافور استعمال کرو، پھر جب غسل دے چکو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا اظہار عنایت کیا۔ ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 چٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1263۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1264۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا، یا وقستہ کے بجائے یہ لفظ اوقستہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1265۔ حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1266۔ ابو عوانہ نے خبر دی، انہیں ابو بشر جعفر نے، انہیں سعید بن جبیر نے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر ڈھکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1267۔ مسدد نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے عمرو اور ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی، اور عمرو نے یوں کہا کہ اونٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو، اور خوشبو نہ لگاؤ نہ سر ڈھکو، کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا کہ یعنی تلبیح کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اور عمرو نے اپنی روایت میں یلبی کے بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا، یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1268۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیص عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض غایت مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسا ارشاد باری ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1269۔ مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمروں نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیص پہنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی دھلے ہوئے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں نہ قمیض تھی اور نہ عمامہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1271۔ مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، جن میں نہ قمیض تھی اور نہ عمامہ تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے لفظ ثلاثہ نہیں کہا اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ ثلاثہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1272۔ اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحول کے 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، نہ ان میں قمیض تھی اور نہ عمامہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1273۔ احمد بن محمد مکی نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے، ان سے ان کے باپ سعد نے اور ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی۔ اس طرح جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا میں دے دیے گئے ہوں۔ پھر وہ رونے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1274۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، انہیں ان کے باپ ابراہیم بن عبد الرحمن نے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا، وہ روزے سے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی۔ اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی، اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو۔ پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1275۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا
اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس ازخر نامی ڈال دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1276۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سہل رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، شملہ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں شملہ، تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی، پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1277۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے ام حذیل حفصہ بنت سیرین نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1278۔ بشر بن مفضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن علقمہ نے اور ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تیسرے دن انہوں نے صفرہ خلوق، ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1279۔ حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ سے خبر دی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین نے تیسرے دن صفرہ خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1280۔ عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حزم نے، ان سے حمید بن نافع نے، ان کو زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے شوہر کے سوا کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، ہاں شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1281۔ پھر میں حضرت زینب بنت حجش کے یہاں گئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا
پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شوہر کا سوگ عدت 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1282۔ ثابت نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، اب کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1283۔ عاصم بن سلیمان نے خبر دی، انہیں ابو عثمان عبد الرحمن نہدی نے کہا کہ مجھ سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے قسم دے کر آپ کو یہاں بلوا بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا جس کی جانکنی کا عالم تھا۔ ابو عثمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی کے ٹکرانے کی اندر سے آواز آتی ہے، اسی طرح جانکنی کے وقت بچے کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1284۔ ابو عامر عقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر تھے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں جن کا 5 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم اترو، چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1285۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی ام عبان کا مکے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ میں ان دونوں حضرات کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔
یا یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرے بزرگ بعد میں آئے اور میرے بازوؤں میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عثمان سے کہا جو ام عبان کے بھائی تھے، رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1286۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی تائید کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر آپ بیان کرنے لگے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے چلا۔ جب ہم بیدا تک پہنچے تو سامنے ایک ببول کے درخت کے نیچے چند سوار نظر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ میں صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ چلیے امیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیر یہ قصہ تو ہو چکا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صہیب تم مجھ پر روتے ہو، تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1287۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس حدیث کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رحمت عمر پر ہو، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب کرے گا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگیں کہ قرآن کی یہ آیت تم کو بس کرتی ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت یعنی ام عبان کے جنازے میں سورہ نجم کی یہ آیت پڑھی، اور اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ خدا کی قسم ابن عباس کی یہ تقریر سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1288۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں ان کے باپ نے، اور انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1289۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق شیبانی نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان کے والد ابو موسیٰ اشعری نے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تو صہیب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے، ہائے میرے بھائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1290۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن عبید نے، ان سے علی بن ربیعہ نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحے کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1291۔ عبدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا،
کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں قتادہ نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ابدان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالاعلیٰ نے بھی یزید بن زریع سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے، اور آدم بن ابی ایاس نے شعبہ سے یوں روایت کیا کہ میت پر زندہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1292۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان سے لائی گئی، مشرکوں نے آپ کی صورت تک بگاڑ دی تھی۔ نعش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، اوپر سے ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے روکا۔ پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھ کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت کسی زور زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عمرو کی بیٹی، یا کہا کہ عمرو کی بہن ہے۔ نام میں سفیان کو شک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں؟ یا یہ فرمایا کہ رو نہیں، کہ ملائکہ برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے ہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1293۔ زبید یامی نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان کو چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے، اور انہیں ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجۃ الوداع کر کے مکے سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو، کفار و مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکے میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1295۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے،
لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں، میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1296۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے عبداللہ بن ورا نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور عہد جاہلیت کسی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1297۔ عمر بن حفص نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ حفص نے اور ان سے اعمش نے اور ان سے عبداللہ بن ورا نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی موت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1298۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے یحییٰ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت غزوہ موتہ میں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک صاحب آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کر دے۔ وہ گئے لیکن واپس آ کر کہا کہ وہ تو نہیں مانتی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کر دے۔ اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہوا کہ ان کے اس کہنے پر رسول کریم نے فرمایا پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میں نے کہا کہ تیرا برا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ تو کرو گے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1299۔ عمر بن علی نے بیان کیا، ان سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، ان سے عاصم احول نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت پڑھتے رہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1300۔